Hello friends, welcome back to our channel Honest Reaction. In a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all. Fearless. My name is Bhavesh. और मेरा नाम है जगदीश। तो भाऊ आज जो दिखाने वाला है Judgment and 7 successful people. जजमेंट डे एंड 7 सक्सेसफुल पीपल। Judgment Day. डे है पूरा पढ़ा नहीं, नींद में लग रहा है। चलो कोई बात नहीं। वीडियो है जजमेंट डे। तो क्या है जजमेंट डे और 7 सक्सेसफुल पीपल, इसके बारे में वीडियोस है। तो देखते हैं वीडियो, उसके बारे में बताते हैं कि 7 जो कामयाब व्यक्ति शख्स जो है वो कौन है और जजमेंट डे क्या है। जजमेंट डे को हिंदी में अपन बोलते हैं निर्णायक दिन, है ना, डिसीजन वही होता है, जजमेंट वही होता है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हमारे साथ आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे कि हमारे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सीधा मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं वीडियो, बाकी बातें वीडियो देखने के बाद करते हैं। फिर आप इस्लाम ने फरमाया कि अलबत्ता 7 किस्म के लोग हैं जिन्हें अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा। पहले नंबर पे फरमाया आदिल हुक्मरान। क़यामत के दिन की जो सख्तियां है ना, सूरह अल हज के स्टार्ट में आता है ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, पारा नंबर 17 है ना जी। क्या सख्त अल्फाज हैं। क़यामत के दिन के बारे में इतने सख्त अल्फाज और किसी सूरत में नहीं आए। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुम, ऐ लोगो डर जाओ उस अल्लाह से, अपने रब से। इन्ना ज़ल्ज़लत साअति शैउन अज़ीम, बेशक क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, वो दिन वो है कि जब हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी, चाहे वो जानवर है इंसान है। कितनी मोहब्बत होती है मां को। अल्लाह फरमा रहा है भूल जाएगी अपने शीर खार को। व तदअ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और जितनी हामला है उसका हमल भी गिर जाएगा। वतरन नासा सुकारा, और तुम देखोगे कि लोग नशे की हालत में फिर रहे हैं। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे। वलाकिन्ना अज़ाब अल्लाह शदीद, rather the punishment of Allah is severe. बल्कि अल्लाह का अज़ाब ही इतना शदीद होगा कि आपको लोग नशे में नजर आएंगे। सूरह अल मुज़म्मिल में आता है कि वो दिन ऐसा है जो बच्चों को बूढ़ा कर दे। If you persist in disbelieving, how will you guard yourself against the woe of the day that will turn children grey-haired? जब सही मुस्लिम में आता है कि 1.25 मील के फासले पे आग बरसा रहा होगा सूरज, और जमीन इतनी दहक रही होगी, ऐसी सूरत हाल में अल्लाह के अर्श का साया किसी को नसीब हो जाए तो वो आप समझ लें वो इसी तरीके से है कि जैसे सख्त गर्मियों के मौसम में कोई बंदा स्टेडियम में मैच देखने गया और वो एयर कंडीशन वाले शीशे वाले बॉक्स में बैठा हुआ है। बैठा वो भी मैच देखने हैं और बाहर भी मैच देखने वाले हैं, लेकिन दोनों की हालत डिफरेंट है। अल्लाह के अर्श का साया तो इसी तरीके से। फिर आपके लिए जो कुछ मैदान माशर में हो रहा है वो एक इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट से ज्यादा कुछ नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। और ये ना समझिएगा कि ये कोई दिन एक आध दिन है। कुरान में है 50,000 साल का दिन। सर दुनिया की जिंदगी 60-70 साल, और वो सिर्फ क़यामत का दिन 50,000 साल का। अभी वो आखिरत का अज़ाब वाला तो मामला इन्फिनिट बाकी है। अगर इंसान को दुनिया में नेक जिंदगी गुजारने के ऊपर आखिरत के जो एक दिन है क़यामत का दिन, उसका रिलीफ भी मिल जाए, बाद में जन्नत ना भी दी जाए, इसकी लाइफ टाइम अचीवमेंट है। इमेजिन करें ना 50,000 साल, या तो 50 मिनट नहीं कोई अज़ाब बर्दाश्त कर सकता। लोग कहने को तो कह देते हैं, लेकिन अगर किसी को फिजिकली मिसाल दी जाए ना कि फजर छोड़ने पे अगर तुम्हें एक 10 फीट बाई 10 फीट के कमरे में बंद किया जाए जिसमें 1000 कोबरा सांप, 1000 बिच्छू हो, और उस कमरे का टेम्परेचर भी जो है वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर दिया जाए, वो क़यामत को तो छोड़ दें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा वो तेज है। तो यहां कोई इमेजिन नहीं करेगा कि एक कमरा, इतने सांप, इतने बिच्छू।
اور یہ دنیا کے بچھو سام تو آپ مار بھی سکتے ہیں, آخرت کے تو آپ مار بھی نہیں سکتے, ان کو تو موت بھی نہیں آئے گی. ادھر آپ خود بھی اپنے آپ کو نہیں مار سکتے. ثم لا يموت فيها ولا يحيى, نہ تو پھر زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. تو ایسی صورتحال میں اگر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے تو بہت بڑی کامیابی ہے. بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. محدثین نے اس کی تعویل کی ہے کہ اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے. تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ البتہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. پہلے نمبر پہ فرمایا عادل حکمران. اللہ نے اپنے اوپر اپنی توحید کے اوپر گواہ کیا ہے انصاف کرنے والوں کو. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ, اہل علم جو انصاف پہ قائم ہو ہے. عادل حکمران. چلیں ہم تو اس کیٹیگری میں حکمرانی والے معاملے میں نہیں, لیکن اس کی آپ کورالریز بنائیں گے کہ آپ اگر کسی ایک علاقے کے اوپر آپ کی چھوٹی سی حکمرانی ہے, کونسلر ہے یا ایم این ہے, تو آپ اپنے اس کے اوپر اگر عدل کرنے والے ہیں, البتہ جج جو ہے نا وہ اس کو پریکٹس کر سکتا ہے کہ وہ انصاف کرے تو قیامت الدین اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کر لے. دوسرا فرمایا کہ وہ شخص جس نے جوانی میں عبادت کر لی, توبہ کی روش اختیار کر لی. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری. بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے, وہ لوگوں کا بچا ہوا شکار کرتا ہے. جوانی کے اندر عبادت کرنا یہ مشکل کام ہے, کیونکہ ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی, باپ کہتا ہے جی تو جوانی کی روگ لا لے, داڑھی رکھ لے, کہتے ہیں روگ لگا لی ہے. کوئی عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ تجھے رشتہ نہیں ملے گا. اچھا کیا دنیا میں اس طرح تو گزارا کرے گی؟ جوانی میں جو روش اختیار کرے توبہ. تیسرا فرمایا کہ ایسا شخص جس کا دل مسجد میں اٹک رہا, ایسا اٹکے کہ وہ یعنی مسجد سے نکلے تو گویا جس کو کہتے ہیں نا مچھلی پانی سے نکل آئی ہے, دوبارہ مسجد میں جانے کی کوشش کرے. وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی نماز کے اندر شمار ہوتا ہے, حالانکہ بیٹھا انتظار میں. تو مسجد میں جس کا دل اٹک رہا ہو تو اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہے انشاءاللہ. چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے, اللہ کے خوف کی وجہ سے, اس کی محبت کی وجہ سے. کسی کے سامنے نہیں, کسی کے سامنے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی علماء ٹی وی پہ آ کے رو رو کے دعائیں کرواتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ کبھی ایسی نوعیت آئے کہ ہمیں کسی کے سامنے اس طرح رونا پڑے. ہاں ایک یہ ہے کہ بندہ دعا کروا رہا ہے فی البدی ایک اس کو دقت طاری ہو گئی ہے, لیکن کئی آپ دیکھتے ہیں وہ سٹارٹ جو ہے نا وہ شکل سے بناتے ہیں اور وہ سٹارٹ ہی اس سے لیتے ہیں سیدھے چوتھے گہرے سے. اور کئی آپ دیکھیں گے کہ ان کے آنسو نہیں نکل رہے, رو رہے ہوتے ہیں, آنسو نہیں نکل رہے ہوتے. وہ اس لیے کہ وہ رو نہیں رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل بنا لو. میرے ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے رونے والی شکل بنانا. تو کہتے ہیں اچھا اس کی دلیل وہ دیتے ہیں کہ اچھوں کی شکل بھی اللہ کو اچھی رکھتی ہے. اے دلیل ہے جی ہوتی. پھر ان کو وہ ساری باتیں بھول جاتی ہیں کہ آپ نے ریاکاری نہیں کرنی, ایکٹنگ نہیں کرنی, منافقت نہیں کرنی. یہ رونے والی شکل آپ ضرور بنائیں لیکن اکیلے میں بیٹھ کے. پبلک کے سامنے جب آپ رونے والی شکل بنائیں گے اور آپ کو رونا نہیں آ رہا تو آپ کے اوپر منافقت کا فتویٰ لگے گا سیدھا سیدھا. ہم نہیں لگاتے, آپ خود لگا لیں اپنے. تو چوتھا وہ شخص جو اکیلے میں اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے. پانچواں وہ شخص کے جسے کوئی اعلیٰ نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ اللہ کے خوف سے رک جائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں یہ کام نہیں کروں, اسے بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اور چھٹا وہ شخص کہ جو اللہ کی محبت کی وجہ سے کسی کے ساتھ دوستی رکھے. اچھا اس میں بڑے پیارے الفاظ ہیں. وہ جب بھی اس کو ملے اللہ کی محبت کی وجہ سے ملے, اور جب بھی وہ آپس میں اکٹھے ہوں تو اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں, اور جب بھی جدا ہوں اللہ کی محبت پہ جدا ہوں. جس طرح میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ جتنے لوگ اٹیچ ہیں, ہم جب کبھی بھی اکٹھے ہوتے ہیں اللہ کے لیے اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں. اس کیٹیگری میں نے تو اللہ کے شکر میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں سے, یا میرے بھائی جو مجھ سے دوسرے شہروں سے بھی ملنے آتے ہیں نا, وہ فقط اللہ کے لیے ملنے آتے ہیں. تو اس کیٹیگری میں تو ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ.
کہ جب بھی وہ اکٹھے ہو تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو. ذرا میرے ساتھ کسی کو کوئی منفعت تو نہیں ہے, نہ مجھے کسی سے کچھ چندہ لینا ہے. میرے ساتھ جو لوگ بھی آتے ہیں وہ اس لیے آتے ہیں کہ اللہ کی وجہ سے وہ محبت رکھتے ہیں. تو یہ کیٹیگری آسان ہے جی. انشاءاللہ ہم بھی اپنا ایک کیٹیگری میں ہم فال کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے, اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں محنت کرنے سے. بہرحال میں نہیں کہتا کہ ہم پہ کوئی ایسا امتحان آئے کہ کسی عورت کے فتنے سے ہمیں گزرنا پڑے, ٹھیک ہے. اس کے بغیر ہی جو ہے نا وہ ہم اللہ تعالیٰ اس بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخلہ عطا فرمائے, 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے. تو اللہ کے لیے جمع ہو اللہ کی محبت پہ, اور جب جدا ہو تب بھی اللہ کی محبت پہ. اللہ کی باتیں کرتے ہوئے اکٹھے ہوں, جدا ہوتے وقت بھی اللہ کی محبت پہ جدا ہوں. اچھا, یہ واحد وہ بات ہے جس کے اوپر نبی علیہ السلام نے تفصیلی گفتگو کی ہے. یہ 7 لوگوں کو جو عرش کا سایہ نصیب ہونا ہے نا, باقی سب اجمالاً ہے. عادل حکمران, دیٹس آل. اس کی کوئی آگے تفصیلات نہیں بیان کی. اکیلے میں بیٹھ کے روئے آنسو آ جائیں, کوئی تفصیلات بیان نہیں کی. یہ واحد موقع ہے جہاں آپ علیہ السلام نے ڈیٹیل بات کی کہ جو لوگ اللہ کی محبت پر اکٹھے ہوں, جب بھی ملیں تو اللہ کی محبت پہ اکٹھے ہوں, اور جب جدا ہوں تو اللہ کی محبت پہ. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ ایک شخص اللہ کے لیے کسی دوسرے شخص کو ملنے جا رہا تھا تو انسانی شکل میں ایک فرشتہ نازل ہوا. اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ اس کا فلاں شخص کو ملنے. کیوں؟ رشتہ دار ہے؟ نہیں. اور کوئی منفعت؟ نہیں. کیوں؟ اللہ کے لیے, میں صرف اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں. تو فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ نے بھیجا ہے کہ اس کو جا کے خوشخبری تمہیں سنا دوں کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا. کیا بات, ہمارا اللہ سے محبت کرنا یہ چھوٹی چیز ہے, اللہ کا ہم سے محبت کرنا یہ بڑی چیز ہے. وہ جو مولا علی کے لیے کہتا ہوں نا, وہ جو غزوہ خیبر والی حدیث ہے بخاری مسلم کی, کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے. دیکھیں اللہ رسول سے محبت کرنے والے اس وقت بھی اللہ کے فضل سے کروڑوں میں, لیکن آپ مجھے کسی ایک پہ انگلی رکھ کے کیا گارنٹی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت کرتے ہیں؟ صرف اس نے ظاہر نہیں رکھ سکتے, لیکن میں کئی لوگوں کے بارے میں گارنٹی دے سکتا ہوں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں, واقعی کرتے ہیں, چاہے ان کے نفس میں سستی بھی ہو. یہ کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ ادھر سے بھی محبت ہے, ایک طرف سے نہ محبت چلتی رہی. تو 6 بندے ہو گئے تھے, اور 7واں یہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر. اچھا, یہ بھی آسان کام, کوئی مشکل کام. کسی بھی غریب کی مدد کی جائے. ابھی یہ جو کورونا کے دن چل رہے ہیں, آپ دیکھیں کئی لوگوں کے کاروبار اجڑ گئے ہیں, ان کے لیے بیسک نیڈز کو میٹ کرنا مشکل ہو گیا. تو آپ اگر ان کے لیے مدد کر سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اپنے اپنے رشتہ دار, اپنے اپنے جو قریبی محلے دار ہے, ہر بندے نے اس کو دیکھنا ہے, وہ اس کی ذمہ داری ہے. تو اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنے طور پہ جہاں تک ہو سکتا ہے, جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت دی ہے, کوشش کرتے ہیں, لوگوں کو ترغیب بھی دلاتے ہیں. اوکے, تو یہ تھا ویڈیو مسلم چینل کا, مسلم چینل کا نام. اوکے, تو ان کے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے. انہوں نے کافی اچھی باتیں بتائی ہے محمد علی مرزا نے, اور کافی ڈیٹیلڈ ویڈیو بتایا, ججمنٹ ڈے کے بارے میں بتایا, اور 7 لوگوں کے بارے میں بتایا, اور سننے کے بعد سب کچھ کلیئر ہے ہمارا. تو سب سے پہلے ہمارے بڑے بزرگ ہیں, ان سے پوچھ لیتا ہوں میں, اور تھوڑا آگے آ جاؤ, آپ اتنا پیچھے مت بیٹھو. ہاں, 7 لوگوں کے بارے میں بتایا, اس میں سے ایک تھے جو نہیں, پہلے ججمنٹ ڈے کے بارے میں بتایا تھا نا. ججمنٹ ڈے کے بارے میں. ہاں, ججمنٹ ڈے میں کیا ہوتا ہے, کیا مطلب کیا بتایا تھا ججمنٹ ڈے کے بارے میں؟ یہ وائپ آؤٹ ہو گیا ہے. ججمنٹ ڈے میں بتایا گیا تھا کہ مطلب کافی تیز دھوپ پڑے گی, لوگوں کی عمر کم ہونے لگ جائے گی, مطلب مطلب ماں بچوں کا دھیان نہیں رکھے گی, اور یہ ایکچوئل میں ایسا دھیرے دھیرے ہو رہا ہے, اور لوگوں بچوں کی عمر بھی مطلب کم عمر میں بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. کیوں بہو؟ تو کیا پتا آنے والا تو نہیں ہے. دیکھیے مزاق کی بات نہیں ہے, اگر سیریس دیکھا جائے تو یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے ہو رہی ہے. گرمیاں بڑھ رہی ہے, واقعی بڑھ رہی ہے, مطلب سب کچھ اب ہم بولتے ہیں نا جیسے انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے, تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہے. تو یہ واقعی میں قیامت آنے والی ہے. وہ کہتے ہیں قیامت کا دن پاس میں, قیامت کا دن پاس میں, تو شاید یہ ہو بھی سکتا ہے, اور ایسے انڈیکیشن بھی ہے. تو ججمنٹ ڈے کے بارے میں پتہ چل گیا, لیکن اس سمے وہ جو ایک دن بتایا تھا انہوں نے 50,000 سال کا ایک دن بتایا, تو اس سمے اتنی گرمی پڑے گی, اتنی گرمی پڑے گی, پر جس پہ اللہ کا مہربانی ہوگی اور مطلب ان کا سایہ ہوگا, وہ مطلب بڑی دھوپ میں بھی ایک اے سی میں بیٹھے ہوں گے, مطلب ان کو ایک ٹھنڈک, ان کو تکلیف نہیں ہوگی, کہنے کا مطلب. تو وہ ایسے 7 لوگ ہوں گے
मतलब पर्टिकुलर 7 नहीं, मतलब 7 सात अलग अलग जो कुछ रूल्स फॉलो करेंगे वो लोग होंगे, उन पे ये साया पड़ेगा, इन्होंने बताया। तो उन 7 लोगों के बारे में भाव बताएगा। उनमें से एक थे जो जवानी में इबादत करेंगे वो, एक थे वो लॉयर क्या वो अदालत में जज हाँ। आदिल। तू आएगा कि नहीं आएगा 7 लोगों में, ये बता। आ जाऊंगा। अच्छा, एक तो हमें मतलब जो जजमेंट करना, मतलब कोई भी निर्णय लेना है तो हमें बिल्कुल बिना पक्षपात किए वो करना है। भगवान से डरना है, अल्लाह से डरना है, और उनके प्रति लोगों के आंसू आ जाते हैं, वो एक इमोशनल होता है। तो वो एक उन्होंने बताया था। लास्ट में उन्होंने बताया था कि हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए कोरोना के टाइम। तो मेरे हिसाब से हम भी आ सकते हैं उसमें क्योंकि हेल्प एक ह्यूमन नेचर भी होता है हेल्प करना। और जब ऊपर वाले ने अगर आपको दिया है आपकी हैसियत के हिसाब से, तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से किसी की भी हेल्प कीजिए। और कभी कोई लोग तो अपना सब कुछ लुटा के भी हेल्प करने चले जाते हैं, तो उस पर तो ऊपर वाला बहुत ज़्यादा मेहरबान हो जाता है। मुझे लगता है कि उसको तो वो सीधा जन्नत में जाने का हकदार होता है। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। काफ़ी अच्छा वीडियो था। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हमने इसको किस तरह से समझा ये भी आप बता दीजिएगा। और फिर भी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन होना चाहिए था, तो वो ऐसा कोई वीडियो हो वो आप हम मेरी इस आईडी पे आप सेंड कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और लोगों की हेल्प ज़रूर कीजिएगा, और हेल्प कीजिएगा क्योंकि लोगों की हेल्प करना, ज़रूरतमंद की हेल्प करना भी बहुत सवाब का काम होता है। और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही बोली है, दिल को छू गई उनकी बातें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। बिल्कुल आप 7 लोगों में हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मजाक कर रहा हूँ, मुझे शायद ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए, पर फिर भी थोड़ी भाव की हंसी के लिए बोल दी मैंने। ओके, अपना ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिए, गर्मी ज़्यादा है, बी हाइड्रेटेड। और भाव, और मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।